تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ اللہ کے قرآن کو تم، اللہ کے قرآن کو تم تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین حضرات، آپ سب کا تجوید قواعد سیکھو درس میں استقبال ہے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں حروف لین کا قاعدہ بیان کیا گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ہر سبق کو غور سے دیکھتے، سنتے، سمجھتے ہوں گے، اور انہی قواعد کی روشنی میں الحمدللہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہوں گے۔ آئیے آج ہم آپ کی خدمت میں تنوین کا سبق پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اور اس بات کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ نون ساکن کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو اس کو ہم نون ساکن کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ جس حرف پر بھی جزم ہوگا ہم اس کو ساکن کہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر یا کے اوپر جزم ہے تو ہم اس کو یا ساکن کہیں گے، با کے اوپر جزم ہے تو ہم اس کو با ساکن کہیں گے، تا کے اوپر جزم ہے تو ہم اس کو تا ساکن کہیں گے۔ اسی طرح سے جس نون پر جزم ہوگا ہم اس کو نون ساکن کہیں گے۔ دیکھیے، جزم یعنی جس کو سکون کہتے ہیں، جس کو ہم جزم کہیں گے، اس کو دیکھیے آپ، یہ جزم ہے، یہ جزم کی شکل ہے جس کو آپ دیکھ رہی ہیں، جزم ہے۔ یہ زبر نہیں ہے، زیر نہیں ہے، پیش نہیں ہے، کھڑا زبر نہیں ہے اور کھڑا زیر نہیں ہے، الٹا پیش نہیں ہے، مد نہیں ہے، یہ دو زبر بھی نہیں ہے، دو زیر بھی نہیں ہے اور دو پیش بھی نہیں، بلکہ یہ جزم ہے، جزم ہے، زبر زیر پیش بھی نہیں ہے۔ تو جس حرف پر بھی جزم ہوگا، اس طرح کا نشان ہوگا، اس کو ہم ساکن کہیں گے۔ اب یہ نون کے اوپر جزم آیا ہے تو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب جب ہم تنوین کو پڑھیں گے اور نون ساکن کو کسی حرف سے ملا کر پڑھیں گے تو ہم دونوں کی آواز یکساں پڑھیں گے۔ دیکھیے، اب یہاں پر دو زبر ہے، تا کے اوپر دو زبر ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں تا الف دو زبر تن، تا الف دو زبر تن۔ اسی طرح سے اگر ہم نون ساکن کو پڑھیں گے تا نون زبر تن، گویا کہ دونوں کی آواز ایک جیسی ہوگی، تن تن۔ تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن۔ گویا کہ پڑھنے میں جب ہم ہجے کر رہے ہیں تو الگ لگ رہا ہے، لیکن جیسے روانی پڑھتے ہیں تو دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، تن تن، تن تن، تن تن۔ یہ اگزامپل دی گئی ہے کہ جس نون پر جزم ہوتا ہے وہ نون ساکن ہے، اور تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں، لہذا تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، اس کو آپ ذرا ہم اچھے سمجھتے ہیں۔ عین الف زبر آ، دال دو زبر یا تل الف دو زبر دن، آدن۔ سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان۔ دیکھیے، سو جو ہے یہ حرف لین کا قاعدہ ہے۔ پچھلے جتنے بھی قواعد آپ نے پڑھے ہیں اس کو بھولنا نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی پڑھا ہوا سبق آ رہا ہے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے۔ اب جبکہ یہاں پر سین واو زبر سو آیا ہے تو آپ کا دماغ پچھلے قواعد کی طرف دوڑنا چاہیے کہ ہاں بھائی، میں نے اس کو پڑھا ہے، یہ واو ساکن ہے
واو ساکن سے پہلے زبر آیا ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے، نرم آواز میں پڑھیں گے، معروف آواز میں پڑھیں گے. تو سین واو زبر سو، یہ حرف علم کا قاعدہ ہے. حمزہ دو زیر ان، سو ان، اس سے جو پہلے جو پڑھا گیا عین الف زبر آ، یہ دیکھیے الف سے پہلے زبر ہے تو یہ حروف مدہ میں سے الف کا قاعدہ ہے. حروف مدہ میں سے الف کا قاعدہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. اسی طرح سے باقی تمام مثالیں ہیں. اب ہم آپ کو جو ہے اگلے سبق کی طرف لے جانے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے جتنے قواعد پڑھے ہیں اس کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے. پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کس طرح پڑھنا ہے، کون سا حرف کس طرح پڑھتے ہیں، کون سا کیا قاعدہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جہاں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیت کو وہاں پر کون سا قاعدہ آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کچھ معلوم نہیں تھا، اس لیے ہم غلط پڑھ رہے تھے. لیکن جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ بھائی فلاں قواعد یہاں پر ہمیں پڑھائے گئے ہیں اور فلاں قاعدہ جو ہے فلاں آیت میں مل رہا ہے تو ہم اس قاعدے کی روشنی میں ہم اس آیت کو پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ جو منہ میں آ رہا ہے پڑھ رہے ہیں، جو پہلے پڑھ رہے تھے وہی پڑھ رہے ہیں، جو ہے رٹ رہے تھے وہی رٹ رہے ہیں. ایسی بات نہیں میرے بھائیوں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے ساری لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے اور قرآن مجید کو ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح سے اس کو نازل کیا گیا ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس سبق کو ثواب کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے اپنے تمام دوستوں کو بھیجیے، اپنے تمام عزیز و اقارب کو بھیجیے، تمام دوستوں کو بھیجیے، کیونکہ یہ دین ایک امانت ہے. دین کی بات سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل کرنا بھی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ایک امانت کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.